اور یہ ٹنڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی کدو کی ویڈیو دیکھی، ٹنڈے نے ابھی کدو کی ویڈیو دیکھی، کہہ رہا کہ دیکھا آپ نے وہ ویڈیو پہ کیسی بات کر رہی تھی، دیکھے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ہسبینڈ ہیں، آپ ویڈیو بنا کر اپنی آڈینس کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ویڈیو اس کی دیکھی؟ اگر اس نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ کو ہرٹ ہوا ہے، آپ اس کے ہسبینڈ ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو آپ لوگ، آپ فوراً ڈائریکٹلی آپ اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہیں، آپ کدو سے بات کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو آپ، اور آپ کی بیوی نے ویڈیو بنائی، آپ اپنی بیوی سے نہیں پوچھ رہے، اگر آپ نے ویڈیو بنا دی اور آڈینس کو کہہ رہے کہ دیکھا آپ نے اس نے ویڈیو پہ کیا کہہ رہی تھی، اور اس کی بیوی گھر کے کام نہیں کرتے، مہمان ان کے گھر میں آتے وہی کام کرتے، اس کی بیوی اس کے ماں باپ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھتی، بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ماں باپ کو کھانا دے کر آئی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں ابھی دوسری شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوسری شادی کروں گا، اور یہ اپنی بیوی کو دکھائے گا کہ اس کی دوسری بیوی کیسے ہے، ابھی تک وہ آئی نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، پر یہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ اس کی جو دوسری بیوی آئے گی وہ کھانا بھی بنائے گی، مہمانوں کی خدمت بھی کرے گی، اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی، گھر کا سارا کام کرے گی۔ دیکھیں ٹنڈا صاحب، آپ بیگن کو، آپ کے پاس کدو تو ہے، ابھی مجھے نہیں پتا آپ بیگن کو لا رہے ہیں یا آلو کو لا رہے ہیں، آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چلا کہ آپ کی وہ بیوی سارا گھر کا کام کرے گی؟ آپ بیوی لا رہے ہیں گھر میں یا نوکرانی؟ یہ بندہ برج خلیفہ کے اوپر کھڑا ہوا تھا نا، برج خلیفہ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس کا دل کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے چھلانگ لگا دے اور مر جائے۔ وہ جب اس نے نیچے کا حصہ دکھایا نا جہاں پر 2 منزل یا 1 منزل پر یہ کھڑا تھا، تو وہ جگہ تو مجھے بہت ہی ڈاؤن لگی، بہت ہی چھوٹی جگہ تھی، ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ 3-4 منزل اوپر ہے۔ ایسے آپ کو چھلانگ لگانی ہے نا، بے شک آپ وہاں سے چھلانگ لگا دے، کدو آپ کو وہاں سے نہیں، ٹنڈا آپ کو نا کچھ نہیں ہوگا، آپ پھٹیں گے نہیں، آپ اپنے آئی تھنک آپ جب وہاں سے چھلانگ لگائیں گے نا آپ اپنے پیروں پر ہی کھڑے ہی ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہاں سے نا چھلانگ لگا دوں، میں 3-4 منزل اوپر ہوں۔ کہتا کہ اب میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا اور کدو کو بتا کر رہوں گا کہ کدو کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا، وہ میرے گھر کا کام کرے گی، کدو دیکھے گی، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، کدو دیکھے گی، تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، اس ٹائپ کا کچھ، اور وہ اس کے بیگن یا آلو آئے گا تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی، ان کے گھر میں جو مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانا بنائے گی اور اس کے ماں باپ کے لیے کھانا بنائے گی، تاکہ کدو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ یہ بات کہتا ہے یہ، پھر بعد میں کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ کدو آرام سے پلنگ پر بیٹھی رہے اور اس کا آلو یا بینگن آئے گا وہ سارا گھر کا کام کرے، اور وہ کدو اس حالت میں نہیں کہ وہ گھر کا کام کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ کدو بیٹھی رہے پلنگ میں آرام سے اور وہ آرام کرے، اور اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے، ان کے گھر میں جو مہمان آئے ان کی بھی خدمت کرے، اور جو آنے والا بیگن یا آلو ہے وہ اس کی پہلی وائف کی بھی خدمت کرے اور اپنے شوہر کی بھی خدمت کرے۔ ٹنڈا بھائی آپ دیکھیں، پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیوی لا رہے ہیں یا نوکرانی؟ اس بات کا مجھے جواب دیں۔ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پہلی بیوی کا نام لینا تک پسند نہیں کرتے، اسے دولت چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ اس کی خاطر کر رہا ہوں تاکہ وہ پلنگ میں آرام سے بیٹھی رہے اور اس کی دوسری بیوی گھر کا سارا کام کرے۔ کیوں دوسری بیوی انسان نہیں ہے؟ ارے وہ انسان کیوں ہے، وہ تو ٹنڈا سبزی وغیرہ ہے نا، مطلب کہ پہلی بیوی آپ کی انسان ہے، دوسری بیوی آپ کی انسان نہیں ہے، وہ آپ مطلب کہ ایک نوکرانی کو اپنے گھر لا رہے ہیں کام کرنے کے لیے بیوی کی صورت میں، ہے نا، یہی بات ہے نا۔ کدو کہتی ہے کہ پانی پہ جھگڑا ہوا، ٹنڈا کہتا ہے کہ پانی پہ جھگڑا نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، پانی پر جھگڑا کون کرتا ہے، وہ 1 نمبر کی جھوٹی عورت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سارے یوٹیوبرز نا جھوٹے ہی ہو، جھوٹے ہی کنٹینٹ بناتے ہو، مجھے جھوٹا کرتی ہے۔ ٹنڈے کو کون جھوٹا کرتی ہے؟ ٹنڈے کو کدو جھوٹا کرتی ہے۔ مطلب کہ انسان بنو، آپ لوگ کیا دکھا رہے ہو؟ تھوڑی بہت آڈینس آپ لوگوں کے پاس آ گئی تو آپ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو۔ ٹنڈا بول رہا ہے کہ کدو نے اس کو جھوٹا بولا، میں نے تو اس کو جھوٹا نہیں بولا، پھر بول رہا ہے وہ مجھے جھوٹا کیوں بول رہی ہے، اب میں اس کو بھی جھوٹا بولوں گا۔ کدو بھائی
آپ آرام سے بھی بات کر سکتے ہو, آرام سے بھی ویڈیو بنا سکتے ہو. جان بوجھ کے آپ چلا چلا کر بات کر رہے ہو تاکہ آپ کو کھانسی آئے, پھر کھانسی آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے, اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرتے. ایک ویڈیو تھی آپ نے اسٹارٹ کی, ویڈیو کے اسٹارٹ میں ہی آپ کو کھانسی آ گئی. مانا کہ ویڈیو بناتے ہوئے اسٹارٹنگ میں بہت ساری غلطی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یقیناً آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہو اسٹارٹنگ کی سین. لیکن اس کدو بھائی کو, کدو نہیں ٹنڈا بھائی ٹنڈا ہے, بہن کدو ہے, اس کو اسٹارٹنگ میں کھانسی آ گئی, وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. اور خاص کیسا آ رہا ہے, صاف لگ رہا ہے کہ سب کچھ ڈرامہ ہے, کہ آپ کینسر کے مریض ہو, آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھانسی آ رہی ہے. ٹنڈا بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر رہے ہیں, اپنی زندگی نئے سرے سے گزاریں گے, بہت دور گھر نہیں جائیں گے. یہ گھر کیوں نہیں جا رہے, یہ گھر سے نکلے ہیں نا کسی یوٹیوب کے ہی کام سے نکلے ہیں. دوسرے یوٹیوبر کو, مطلب یہ جو دوسرے یوٹیوبرس ہوتے ہیں نا, ان کے اسپانسر کے لیے ہی نکلے. یہ کوئی اتنے اچھے نہیں گھر سے خواہ نکلیں گے. اور انہوں نے اپنے منہ سے خود ہی بتایا ہے کہ مجھے بہت سارے یوٹیوبرز یہاں پر ملے, مجھ سے باتیں کی, اور خود ہی اپنے منہ سے بتایا کہ میں یہاں ابھی ایک یوٹیوبر بہن کے گھر میں ٹھہرا ہوں. وہ یوٹیوبر آپ کو اپنے گھر میں کیوں رکھے گی؟ ظاہر سی بات ہے اسے آپ سے فائدہ چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں, اپنے چینل کے ہی حوالے سے نکلے ہیں, اپنے چینل کو گروتھ کرنے کے لیے ہی نکلے ہیں. اور دوسرے نیو یوٹیوبر سے, چھوٹے یوٹیوبر سے آپ ان کے گھر میں جا کر کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ بھی اتنے اچھے نہیں کہ آپ کو رکھیں گے, کیونکہ اس کا کام آپ سے اٹکا ہوا ہے اور آپ کو ان سے پیسے ملیں گے. اس لیے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں, اپنے اسپانسر کے لیے نکلے ہیں, اپنے پیسوں کے لیے نکلے ہیں. اور یہ ٹنڈا مرد ہو کر اس مرد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم کون کر رہا ہے؟ اس کی ایک عدد بیوی, وہ جو خود ہی رو رہی ہے کہ میں نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا, 3-4 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا, کتنی کمزور ہو گئی ہوگی. اور ایک عورت ایک مرد پر ظلم کر رہی ہے, وہ بھی اپنے ہسبینڈ پر. مجھے تو سن کر ہی عجیب لگ رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا سین ہے, کیا ایکٹنگ ہے, واہ کیا ایکٹنگ کر رہے ہو آپ لوگ, واہ کیا ایکٹنگ کر رہے ہو. بہن کہہ رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہماری لڑائی وغیرہ ہوئی ہے نا, روبینہ کی وجہ سے ہوئی ہے. آئی تھنک روبینہ پھر ٹنڈے کی نا بہن ہوگی یا ہے, بہن ہے. اسی طرح کا کچھ یہ باتیں کر رہے تھے کہ کدو بہن کہہ رہی ہیں کہ ٹنڈا جو دوسری شادی کرنے والا ہے نا, روبینہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو وائس بھی سناتی ہوں, آپ لوگ وائس سنا رہے ہو لیکن آپ لوگ چیٹ نہیں دکھا رہے ہو. وائس سنانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو آپ لوگوں نے اسکرپٹ تیار کی ہے نا, ٹیم ورک آپ لوگ کر رہے ہو نا, وہ سب ہمیں پتہ ہے. پھر آپ ان ٹیم ورک میں جتنی بھی سبزیاں, جتنے بھی پھل ڈالنے نا, آپ لوگ ڈال دو. وہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا, ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ آپ لوگوں کی تیار ہوتی ہے. ٹنڈے نے کیا بولنا ہے, کدو نے کیا بولنا ہے, بینگن کب آئے گی. ابھی یہ روبینہ کیا ہو گئی, روبینہ اس کے ہسبینڈ کو بھڑکا رہی ہے ٹنڈے کو کہ دوسری شادی کرو. پھر اس کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی. ٹنڈا کدو کو کہہ رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے میری بہن کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے, تمہیں شرم آنی چاہیے. پھر کہتا ہے کہ مجھے اتنی افسوس ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر. ٹنڈے کی وہ جو ویڈیو تھی اس نے جو روبینہ کے اوپر بنائی تھی, کہہ رہی تھی کہ یہ سب روبینہ کر رہی ہے, اس کے ہسبینڈ کی دوسری شادی بھی روبینہ کروانے جا رہی ہے. ٹنڈے نے یہ ویڈیو کدو کی دیکھی, اپنی وائف کی دیکھی, تو ٹنڈے کو اتنی افسوس ہوئی کہ کیا بتائے. ٹنڈا بھائی اتنی افسوس نہیں ہوتا, اتنا افسوس ہوتا ہے. پہلے آپ بولنا تو سیکھ لو. اصلی مجرم جھگڑا کروانے والی روبینہ ہی ہے. روبینہ کون سی سبزی ہو گئی, تھالی کا بینگن کون ہوگا. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو شادی کر رہا ہے ٹنڈا, کس سے کر رہا ہے, بینگن سے کر رہا ہے یا آلو سے کر رہا ہے. وہ جب آئے گی تبھی پتہ چلے گا. کہہ رہا ہے کہ میں 4 شادیاں کروں یا 5 شادیاں کروں, میں جتنی بھی شادیاں کروں گا نا اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دوں گا. کیونکہ اس کی جو پہلی بیوی ہے نا کدو, وہ اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی, وہ ویجیٹیبل کے باسکٹ کی خدمت نہیں کر رہی. اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے ماں باپ سے کھانے کا نہیں پوچھتی, اس کے ماں باپ کے گھر صاف نہیں کرتی, اپنے بچے کو کپڑے نہیں پہناتی. تو یہ اسی لیے ٹنڈا دوسری شادی کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں 4 شادیاں کروں, 5 شادیاں کروں, میں جتنی بھی شادیاں کروں گا نا اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دوں گا. ٹنڈا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کر کے اور دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کرتے جائیں گے.
آپ شادیاں کر رہے ہیں، بیویاں لا رہے ہیں یا اپنے گھر میں نوکرانی لا رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کرنے کا، مطلب کہ آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے، آپ ہر چیز اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کرنا چاہتے ہو، آپ کے ماں باپ ہے اور قربان دوسروں کی بیٹیاں ہوں، دوسروں کی بہنیں ہوں، پہلے آپ ان کے لختے جگر ہو، ان کا خون ہو، آپ کے ماں باپ ہے اور آپ ان کی اولاد ہے، پہلے آپ خود تو قربان ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے اوپر، خواہ دوسروں کی بیٹیوں سے بہنوں سے شادی کر کے اپنے گھر لا رہے ہو، نوکرانی بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دوں گا، پہلے آپ ان کا خون ہو، پہلے آپ خود تو ان کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ریئل ہے۔ بہت سے بھائی بہن بول رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے۔ اگر یہ ڈرامہ نہیں ہے تو آپ اپنے ہر ویڈیو میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرو؟ آپ بہت ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سپورٹ کی رٹ لگائے رکھی ہوئی ہے۔ سپورٹ مطلب کہ کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ کرنے کا مطلب یہی نا کہ ہمارے چینل کو بڑھاؤ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویوز آئے تاکہ۔ سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹنڈا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے یوٹیوبرز سے مطلب کہ چھوٹے یوٹیوبرز میری طرح جو دوسرے یوٹیوبرز سے وہ ان پر ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ بھائی آپ ہو کون؟ میں نے آپ کو خود پہلی بار دیکھا۔ آپ لوگوں کی شکل ایسی ہے جیسے لگتا ہے کہ 3-4 دن سے آپ لوگوں نے اپنے چہرے نہیں دھوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے چہرے پر میل جمع ہوتا ہے ہمیشہ، اور ان گھٹیا لوگوں کے اوپر دوسرے یوٹیوبرز ریئیکشن چینل والے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں ہے کیا ٹرینڈ چلانے کے لیے جو ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز آپ لوگوں کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہو اور جس کو آپ حقیقت کا رنگ دے رہے ہو نا، یہ آپ لوگ جتنا بھی ڈرامہ کرو، جتنی بھی بڑی بڑی اسکرپٹ لکھ لو، جو ڈرامہ ہوتا ہے نا وہ ڈرامہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کا جھوٹ اسی کے ہی منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ جتنے بھی جھوٹ بولے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ جتنے بھی پاپڑ بیلے، پر جھوٹا انسان نا ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی کوئی شکل ہے، کوئی صورت ہے جو دوسرے ریئیکشن چینل والے یا دوسرے چھوٹے یوٹیوبرز آپ لوگوں کے اوپر ٹرینڈ بنائیں گے۔ شکل بھی آپ لوگوں کی اچھی ہے نا، وہ ٹرینڈ ہم لوگ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے یوٹیوبرز اور ریئیکشن چینل والے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ آپ کر رہے ہو۔ دوسری شادی کر رہے ہو، پہلے بول رہے کو میں اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں گا، دوسری شادی کروں گا، اس کے سامنے ہی دوسری بیوی کو بچے ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، اس کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا تاکہ میں دوسری شادی کروں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے، میری دوسری بیوی گھر کا کام کرے گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہمارے جو نئے بچے آئیں گے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی کدو بیوی پلنگ میں آرام سے بیٹھی رہے اور دوسری بیوی اس کی خدمت کرے، اس کو پلنگ پر ہی کھانا ہی لا کر دے۔ سستی شہرت تو آپ لوگ حاصل کر رہے ہو۔ اگر ہمیں سستی شہرت حاصل کرنی ہوتی نا، آپ تو 7-8 سالوں سے یوٹیوب پر ہے نا، تبھی ہم آپ کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں۔ ہمیں سستی شہرت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ آپ کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں نا، آپ کے اوپر ہمیں ویڈیو بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جو آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اسی جھوٹ کو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ گندگی آپ لوگ ہی پھیلا رہے ہو۔ سیکنڈ وائف کا ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ یہ اس کی سیکنڈ وائف کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ٹنڈے کی سیکنڈ وائف کبھی بھی نہیں آئیں گی، نہ ہی کبھی بینگن اس کے گھر میں آئے گا، نہ ہی کبھی آلو اس کے گھر میں آئے گا۔ آپ لوگ دیکھ لینا، یہ لکھ لینا میری بات۔ وہاں پر بیوی اس کی بیٹھ کر رو کر ویڈیو بنا رہی ہے کہ بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف شوہر عورتوں کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی بھی اونچائی میں برج خلیفہ کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں برج خلیفہ کی سب سے اونچی والی منزل سے نا اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ چھلانگ لگا دے۔ برج خلیفہ پاکستان میں بھی بنی ہوئی ہے، اتنی اونچی منزل سے اس کے ٹنڈے کا ارادہ ہے جھم لگانے کا۔ یہ سارا ڈرامہ کر کے رو پیٹ کر پھر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کس سے شادی کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے سب تو پوچھ لیا، آپ لوگوں نے کبھی یہ پوچھا کہ میں کس سے شادی کر رہا ہوں، کس کو میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں؟ میں ایک مجبور لاچار بیوہ سے شادی کر رہا ہوں، میں ایک مجبور لاچار بیوہ سے شادی کر رہا ہوں۔ ارے دنیا میں تو کئی ساری مجبور لاچار بیوہ ہیں، اور آپ کسی مجبور بیوہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں تو
ٹھیک ہے، بیوہ سے شادی کرنا تو ثواب کا کام ہے، اور آپ کی دوسری شادی ہے، اس کی بھی دوسری شادی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایک مجبور بیوہ سے کیوں شادی کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ اس کی مجبوری کا، اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے آپ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک بیوہ عورت ہے یا لڑکی ہے، وہ بینگن یا آلو، مطلب کہ آپ اس کی مجبوری کا، اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھا کر اس سے شادی کر رہے ہیں، اسے شادی کر کے اپنے گھر پر رکھیں گے، کہیں گے کہ نوکروں کی طرح کام کرو، اور اس کی پہلی بیوی پلنگ پر بیٹھی رہے، اس کو کھانا وانا سب کچھ اس کو جا کر پلنگ پر دو۔ مطلب کہ آپ بیوی نہیں، نوکرانی لا رہے ہو، کسی کی بہن بیٹی کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ ایسا نہیں کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اس نے جو کھویا ہے، وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی۔ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا، چلو وہ بیوہ ہے تو اتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا فرسٹ ہسبینڈ مر چکا ہے، اس لیے اب وہ بیوہ ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پہلے ہوا وہ اب ویسا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا، کیا ایسی وجہ بنی، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، کیا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے؟ مطلب کہ کسی دوسری عورت کا، کسی دوسری عورت ہے یا لڑکی ہے، کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ اس سے شادی کر رہے ہو، شادی کر کے اپنے گھر پر اس کو آپ اپنی نوکرانی بنا کر رکھیں گے، وہ آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے، آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں گے ان کی بھی خدمت کرے۔ مہمانوں کی خدمت کرنا تو ثواب کا کام ہے، اگر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے وہ بھی ثواب کا کام ہے، چلو بوڑھے ہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ، اس کے ہسبینڈ کے ماں باپ ہوں گے، لیکن یہ کیا بات بنی کہ وہ آپ کی پہلی بیوی کا بھی خیال رکھے۔ آپ کی پہلی بیوی تو ہٹی کٹی صحیح سلامت ہے، کوئی ٹانگے ہاتھ وغیرہ اس کے ٹوٹے نہیں ہیں، کہ آپ کی پہلی بیوی پلنگ پہ مہرانیوں کی طرح بیٹھی رہے، اور آپ جس سے دوسری بیوی آپ کی آئے گی، دوسری بیوی نہیں، مطلب کہ آپ کی جو نوکرانی آئے گی، جس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ اسے شادی کر رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی کو پلنگ پر ہی سب کچھ کھانا وغیرہ لا کر دے۔ اور یہ کدو بہن گئی تھی اپنے بھائی کے گھر یا کسی کے گھر گئی تھی موبائل کا چارجر لینے، اور ان کا بیبو بیٹا ہے یا بیٹی کتنے سال کا ہوگا، 2 سال کا یا 3 سال کا ہوگا، 2 سال کا شاید ہوگا، اس کو پتا ہے کہ یہ موبائل ہے، یہ موبائل کیسے آن ہونا ہے، اور واٹس ایپ پہ گیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے ابو کا واٹس ایپ کون سا ہے، اس نے بات کی ہے اپنے ابو سے، اپنے پاپا سے بات کی ہے اس نے، اور یہ جب آئی تو اس نے دیکھا کہ بیبو نے اپنے والد سے بات کر چکا ہے یا کر چکی ہے، اور اس کے باپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میسج کا ریپلائی کیا ہی نہیں۔ آپ صرف وائس کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ بھی دکھائیں نا، آپ لوگ اسکرین ریکارڈ دکھائیں، اسکرین شاٹ دکھائیں، صرف وائس سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کی وائس سنانی ہو، ہم جھوٹی موٹی ریکارڈنگ کر کے وائس کریں گے اور صرف وائس سنائیں گے، کچھ دکھائیں گے نہیں، واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ اور اسکرین ریکارڈ نہیں دکھائیں گے۔ بیبو کو سب کچھ پتہ ہے کہ واٹس ایپ کیسے آن ہوتا ہے، موبائل کیسے آن ہوتا ہے، اور یہ اس کے ابو ٹنڈے کا نمبر ہے، میں بات کر لوں۔ بہن کہہ رہی کہ اس کے ہسبینڈ ٹنڈا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کدو کو نہیں رکھے گا، دوسری طرف ٹنڈا کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری بیوی شادی کرے گا تاکہ وہ اس کی پہلی بیوی کی خدمت کر سکے، اور یہ بہن بہت ٹینشن میں ہے، اور بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ 3-4 دن سے، کل پرسوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا، 3-4 ویڈیو میں تو یہ بتا چکی ہے، 3-4 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ کتنے دن ہو گئے، اور یہ بہت زیادہ ٹینشن میں، کوئی بندہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، 3-4 دن سے کھانا نہیں کھاتا، لگاتار 3-4 دن سے یہ کھانا نہیں کھا رہی، ایک دم شکل و صورت سے تو نارمل لگ رہی ہے، اس کے چہرے سے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ بھوکی ہے یا یہ ٹینشن میں ہے، اور اس کے امی ابو بھی ناراض ہو کر چلے گئے، اس سے گھر میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کے ابو آئے تھے، مطلب کہ پہلے ان کے جھگڑے والی ویڈیو آئی تھی، پھر جب یہ کہہ رہے تھے کہ سسر صاحب آ گئے، جو ان کے سسر صاحب آئے تھے وہ ویڈیو تو ان کی ایک دم نارمل تھی۔ اگر ان میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا، میاں بیوی تو ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، ٹنڈے نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی، ویڈیو میں تھوڑا سا دکھی تھی، وہ ایک دم نارمل اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اگر اس نے سسر صاحب سے کوئی بات کی ہے، سسر صاحب کی بیٹی کا گھر ٹوٹ رہا تھا یا گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا، سسر صاحب بھی شکل و صورت سے ایک دم نارمل لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہی بات تھی تو آپ لوگوں نے اس وقت رونے دھونے والا کنٹینٹ کیوں نہیں بنایا؟ جس دن آپ کا سسر آیا تھا اس وقت بالکل نارمل ولاگ تھا آپ کا،
اور یہ قدو صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ابو آئے ناراض ہو کر اسے چلے گئے اور اس کے سسرال میں بھی اسے کوئی بات نہیں کر رہا. اس کے ابو نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. میں وہاں نہیں گئی, کتنے دن میں وہاں رہوں گی. احمد کو کچھ نہیں پتا, مطلب کہ احمد کو نہیں, مطلب کہ اس کے سسر آئے, احمد کو اس کے سسر نے کچھ نہیں کہا, احمد کے سسر نے اس کو کچھ نہیں کہا اور وہ چلے گئے. مطلب کہ بیٹی کا گھر ٹوٹ رہا ہے, بیٹی کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے. وہ مطلب کہ اتنا زیادہ جھگڑا, اتنا زیادہ لڑائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے. اور ایک بیٹی کا باپ آیا ہے اپنے سسرال میں, وہ ایک دم نارمل لگ رہا ہے, اس کی شکل و صورت سے لگ ہی نہیں رہا کہ ایسی کوئی بات ہے. اور جب آپ نے اپنے سسر کو دکھایا اور سائڈ میں جو آپ کی بیوی آپ کے بچے کو جو کھانا کھلا رہی تھی وہ بھی تو ایک دم نارمل لگ رہی تھی, نارمل طریقے سے بیٹھی تھی. بار بار کہہ رہی کہ میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, میں کیا کروں. بس اس کو ایک ہی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ بار بار کہہ رہی کہ میں کیا کروں کیا کروں. ابھی اس کو لگا کہ اس کو خود کو ختم کر دینا چاہیے. یہ جو قدو صاحب میڈم, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ خود کو ختم کر دیتی ہوں, میرے خیال سے نا یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے. آپ کو خود کو ختم کر دینا چاہیے. آپ اتنی زیادہ پریشان ہیں, ویسے بندہ پریشان ہوتا ہے اور 3-4 دن سے اس نے لگاتار کھانا نہیں کھایا, اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ خود ہی ختم ہو جائے گا. میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں خود کو ختم کر دیتی ہوں. یہ بیسٹ آئیڈیا ہے, آپ خود کو ختم کر دیں. جب آپ خود کو ختم کر رہی ہوں گی نا, مطلب کہ آپ خود کو خود ختم کر رہی ہوں گی, مطلب کہ آپ خود خوشی کر رہی ہوں گی, اس کا بھی ویڈیو آپ بنا دینا. ظاہر سی بات ہے, آپ ویڈیو بنائیں گی, مرنے کے بعد کون اپلوڈ کرے گا؟ آپ کے ہسبینڈ کر دیں گے مرنے کے بعد اپلوڈ, یا گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ اپلوڈ کر دیں گے. آپ پلیز میرے ساتھ پرومس کریں کہ جب آپ خود کو ختم کر رہی ہوں گی نا تو وہاں پر نا کیمرہ, موبائل کا کیمرہ آن کر دینا, تاکہ آپ کے مرنے والی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے. پھر مرنے کے بعد آپ کے گھر کے دوسرے افراد وہ ویڈیو ڈال دیں گے یوٹیوب پر, تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آپ کی موت کیسے ہوتی ہے. یہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. پلیز ویورز, آپ احمد کو کہیں کہ واپس آ جائے. احمد ناراض ہو کر چلا گیا ہے, آپ پلیز احمد کو کہیں کہ واپس آ جائے. مطلب کہ لوگ کہیں, مطلب کہ لوگ کومنٹ کر کے احمد کو کہیں کہ آپ واپس اپنے گھر میں چلے جاؤ. اور آپ دیکھنے والوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ نا انہی لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں کو نا ضرورت ہوتی ہے, جو نا سچائی کے ساتھ یوٹیوب پر چلتے ہیں اور صحیح کنٹینٹ لاتے ہیں. ان گھٹیا لوگوں کو نا آپ لوگ مت دیکھا کریں. اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے یہ نا کسی اچھے انسانوں کو دیکھیں جو ریئل کنٹینٹ لاتے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھیں جو واقعی میں یوٹیوب پر سچائی سے, ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس تو آلریڈی اتنے سارے سبسکرائبر ہیں, اتنے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اگر بھی ان کی جو نارمل ولاگنگ ہوتی ہے وہ ویسے بھی چلتی ہے. اگر یہ جب جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ڈرامہ بناتے ہیں نا, ان کا چینل اور زیادہ گروتھ پکڑنے لگتا ہے, وہ اور زیادہ انکریز ہوتا رہتا ہے ان کا چینل. اس لیے یہ لوگ ایسا ڈرامہ بناتے ہیں. خدا را پلیز ایسے لوگوں کو مت دیکھا کرے. کم از کم ایسے لوگوں کو دیکھے جو کسی مجبوری کی تحت یوٹیوب پر آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر کا گزر اور بسر کر سکیں. یہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے باتوں پہ مت آیا کرے. اور اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. مطلب کہ ان لوگوں کے پاس, انہوں نے اپنے منہ سے اپنی زہری خودی کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ آ چکا ہے, ابھی انہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. یہ چاہے جیسا بھی کنٹینٹ یوٹیوب پر لائے, جس طرح کی بھی باتیں کرے, ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. دوسرے لوگ دیکھ کر, دوسری کنٹری میں جو لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سوچیں گے کہ پاکستانی قوم کیسی ہے, پاکستانی ولاگرز, یوٹیوبرز کیسے ہیں, کیسا جھوٹا کنٹینٹ پھیلاتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس صرف اسی ڈرامے کی وجہ سے پیسہ آنا ہے, یوٹیوب کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے, جس سے یہ لوگ سب کچھ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کا ڈرامہ یہ کامیاب ہوگا, یہ پھر بعد میں پیچ اپ کریں گے, اس کے بعد یہ پھر سے دوسرا ڈرامہ بنائیں گے. ان لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, چاہے لوگ کچھ بھی سوچے. دوسرے کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں, دوسرے کنٹری کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ کیسے سوچتے ہیں ان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف پاکستان پیسوں سے مطلب ہے. کسی کو کوئی نظر نہیں لگتی. یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سب ڈرامہ ہے. ایسے لوگوں کو مت دیکھیں. چلے ویڈیو کا میں یہی کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. دیکھیں, جھوٹا انسان اپنے منہ سے اپنی زہری خودی کرتا ہے. پھر چاہیے جتنے بھی میزائل پھینکے, جتنے بھی جھوٹ
بولے جتنے بھی جھوٹے سیکنڈ شادی کا طلاق کا کنٹینٹ بنائے نا, یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ جھوٹ دیکھ کر ہی ان کی ویڈیو پتہ چل جاتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر. اللہ حافظ.